بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری اور اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 70۔ سورہ یاسین کا مطالعہ جاری ہے۔ سورہ یاسین کی آیات 51 تا 67 51 سے 67 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، جو فاؤنڈیشن کی شائع شدہ کتاب ہے۔ اس کے صفحات ہیں 215 اور 216۔ تو آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، چوتھا حصہ مطالعہ قرآن حکیم کا، اور کلاس نمبر 70 سورہ یاسین کی آیات 51 سے 67۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم کیا رہے گی، اس پر کلام کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، سور پھونکنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا، بچپن سے یہ بات ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے، وضاحت تھوڑی کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اہل جنت کو کن کن نعمتوں سے نوازا جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نمبر 3، ابن آدم کے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیے ہوئے کس عہد کی یاد دہانی کروائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ لیا، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، عقل کا کیا معنی ہے؟ عقل ہم سب کے پاس ہے الحمدللہ، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ جانیں گے، دلچسپ نکتہ ہے۔ اور 5ویں بات، قیامت کے دن مجرمین کے جرائم کی گواہی کون دے گا؟ اللہ اکبر، جرائم کی گواہی پیش ہوگی، کون کون گواہی دے گا، یہ تفصیل بھی سورہ یاسین کے مطالعے میں آج انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اب مقاصد مطالعہ کے بعد چلتے ہیں حسب معمول آیات کے ترجمے کی طرف۔ سورہ یاسین کی آیات 51 تا 54 ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو فوراً وہ قبروں سے نکل کر، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تیزی سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، جواب ہوگا یہی ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا، وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ تو ایک زوردار چیخ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ اچانک ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیات 55 تا 59۔ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک اس دن اہل جنت، فی شغل فاکہون، مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، چھاؤں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور نہایت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرمو تم آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اگلی آیات سورہ یاسین کی آیات 60 تا 64۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ، یہی وہ جہنم ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ملا کر پڑھنے کی ترتیب. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اصلوها اليوم، آج اس جہنم میں جھلس جاؤ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. اس کے بعد سورہ یاسین کی آیات 65 تا 67. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، لطمسنا علی اعینہم، تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیتے. فاستبقوا الصراط، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے. فأنا یبصرون، تو وہ کیسے دیکھ سکتے تھے. ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، لمسخناہم علی مکانتہم، تو یقیناً ان کی جگہوں پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے. فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، پھر نہ یہ آگے چل سکتے اور نہ ہی پیچھے جا سکتے. یہ الحمدللہ آج سورہ یاسین کی جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں 51 سے 67 ان کا ترجمہ ہوا. اب آئین آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 51. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو فوراً وہ قبروں سے نکل کر تیزی سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. یہ آیت نمبر 51 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں. سور سے مراد، بچپن سے ہم نے یہ لفظ سنا ہے نا، آئیے تھوڑی وضاحت کر لیں. گائے کا کھوکھلا سینگ جس میں اگر پھونک ماری جائے تو اس سے ایک زوردار آواز پیدا ہوتی ہے. وہ بغل بجاتے تھے پہلے، تو بہرحال گائے کا کھوکھلا سینگ ہو، اس میں پھونک مارے تو زور کی آواز پیدا ہو، اس کو سور کہا جاتا ہے. لیکن یہاں مراد وہ قیامت کے موقع پر جو سور پھونکا جائے گا اس کا تذکرہ. البتہ یہاں 3 قسم کے نفخہ یعنی سور پھونکے جانے کا ذکر ہم کر رہے ہیں. آیات قرآنی میں مختلف مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے. نمبر 1، نفخۃ الفزع، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور میں پھونکیں گے تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے. یہ ہے کہ جب ایک زوردار کیفیت، خوفناک کیفیت تاریخ ہو جائے گی اور یہ سارے معاملات پیش آئیں گے. نفخۃ الفزع. اس کے بعد اگلا ہے نفخۃ الصاعق، جب یہ سور پھونکا جائے گا تو تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی. پہلی کیفیت گھبراہٹ والی تھی، اب دوسری کیفیت موت طاری کر دیے جانے کا معاملہ، نفخۃ الصاعق. نمبر 3، نفخۃ القیام، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ سب کو زندگی عطا ہوگی. یہ اکثر مفسرین نے 3 اعتبارات سے ذکر کیا، بعض 2 اعتبارات سے بھی. البتہ 3 کی ترتیب کیا بنی؟ گھبراہٹ کا طاری ہونا، موت کا طاری ہونا اور دوبارہ زندگی عطا ہونا. یہ 3 نفخہ یہاں پر بیان ہوئے. نفخۃ القیام کا نتیجہ، تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. یہ نفخۃ القیام کیا ہے؟ دوبارہ زندگی عطا ہوگی، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا. دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ جواب ہوگا یہی ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. قیامت کے دن کی شدت، اس دن مجرم کہیں گے کہ ہائے افسوس، کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ یعنی انہیں قبر کا عذاب قیامت کے دن کے عذاب کے مقابلے میں معمولی محسوس ہوگا. ایک بات تو ہم جانتے ہیں، قبر میں راحت بھی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور قبر میں عذاب بھی ہے ظالموں و مجرموں کے لیے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. قبر کا عذاب بھی بہت شدید ہے، لیکن قیامت کی ہولناکیاں اس سے زیادہ شدید ہیں.
تو جب اٹھایا جائے گا اور مجرمین ہوں گے وہ لوگ تو کہیں گے ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ قیامت کی ہولناکیاں اس قدر شدید ہوں گی کہ ان کے مقابلے میں قبر کا بڑا عذاب، شدید عذاب ہلکا لگے گا کہ شاید وہاں آرام میں تھے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے، اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت اور رسوائی اور ہولناکی سے بھی محفوظ فرمائے۔ وعدے سے مراد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب ہونا، جزا اور سزا پانا۔ یہ وعدے اللہ نے دیے تھے کتابوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، اور یہ وعدے سچے ہیں اور یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، یعنی قیامت کا برپا ہونا اور لوگوں کو دوبارہ کھڑا کیا جانا۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 53۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ وہ تو ایک زوردار چیخ ہوگی، پھر وہ اچانک ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کرتے ہیں اس آیت کی۔ نفخۃ القیامہ کی کیفیت اور نتیجہ، سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے اس وقت کا موقع۔ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم میں دیگر کئی مقامات پر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ بات تو بار بار قرآن حکیم میں آئی ہے، جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا، پس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، پس یخلخت وہ زمین کے اوپر موجود ہوں گے۔ یہ بات سورۃ النازعات کی آیات 13 اور 14 میں آتی ہے۔ اور فرمایا، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 77 میں یہ بات آئی۔ تو قیامت کا برپا ہونا بار بار قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، اور سب لوگ دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ بات بھی بار بار قرآن پاک میں بیان کی گئی، اور ہر نماز کی حرکت میں ہم دہراتے ہیں نا، مالکی یوم الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 54۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 54 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ۔ قیامت کے دن کسی انسان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور نبی اکرم علیہ السلام نے اس کو نقل فرمایا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول یوں ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کروں، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ظالم تو بندے بن جاتے ہیں، اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ قطعاً نہیں کرتا۔ اگلی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 55۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ بے شک اس دن اہل جنت مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ جنت والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تشریح کرتے ہیں اس آیت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار قیامت کے دن وہ جنتوں میں اپنے مشغلوں کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ علمی بات، شغل کا معنی ایسا کام ہے جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دے۔ بھائی مشغول ہوں تو دوسرا کام تو نہیں کر سکتا میں، یہ بات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شغل کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصحاب جہنم کو پیش آنے والی پریشانیوں سے بالکل بے غم ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ یہ لفظ شغل اس خیال کے دور کرنے کے لیے ہو کہ جنت میں جبکہ نہ کوئی عبادت ہوگی، نہ کوئی فرض و واجب، اور نہ کسب معاش کا کوئی کام۔ کسب معاش کمائی کرنا، روزی تلاش کرنا، تو کیا اس بیکاری میں آدمی کا جینا گھبرائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ان کو اپنی تفریحات ہی کا بڑا شغل ہوگا، جی گھبرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نعمت اس قدر ہوں گی کہ کبھی مزے ختم نہیں ہوں گے، اور اسی میں مصروف عمل رہیں گے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 56۔ ارشاد ہوا، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس آیت کی تشریح ہے، اہل جنت کی کیفیت، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنت کے سایوں میں آرام دہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے۔
البتہ یاد رہے یہ تختے وہ نہیں جو ہمارے چٹخ جاتے ہیں، اور تکیے وہ نہیں کہ جو پھس ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ تخت تو جنت کے شاہانہ تخت ہوں گے، ہر جنتی بادشاہ ہوگا اور عمدہ تخت ہوں گے، ان پر ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے، اور تکیے بھی بہت عمدہ جنت کے تکیے ہوں گے، یعنی ریلیکس ماحول ہوگا، آرام کا تذکرہ ہے، اور نعمتوں میں وہ خوب مگن ہوں گے اور مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ اس آیت کی تشریح، اہل جنت کی مادی نعمتیں، جنت میں انہیں ہر طرح کا میوہ اور ہر وہ شے حاصل ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ دنیا میں ہر چیز تو نہیں ملتی، لیکن جنت میں ہر شے جس کی خواہش بندہ کرے گا اس کو ملے گی۔ علمی بات، جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن حکیم میں کئی مقامات پر آیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ یوں ذکر فرمایا گیا، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیات 31 اور 32 میں یہ بات آتی ہے، یعنی جو بندہ چاہے گا اس کو عطا ہوگا۔ ایک تو ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا اینڈ سو آن، پھر ہر ایک کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، فلاں کو مرچ زیادہ پسند ہے، فلاں کو چاول زیادہ پسند، فلاں کو روٹی زیادہ پسند، ہر ایک کی خواہش کے مطابق اس کو عطا ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو پکار کر کہے گا، تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ مزے کرو گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہاں دنیا میں بیماری بھی آ جاتی ہے، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، موت بھی آ جاتی ہے، جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جنت والے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم، اور نہایت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اس آیت کی تشریح، اہل جنت کو ملنے والی عظیم نعمت، اہل جنت کو نہایت رحم فرمانے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارک میں ذکر آیا، اللہ سلام کہے گا جنت والوں کو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی اپنی جنتوں کی راحتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، وہ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، جنت کی جو نعمتیں ہوں گی، اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا۔ یہ سب لوگ اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور دیکھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بغیر کسی حجاب اور پردے کے براہ راست دیدار کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ سلام قول برب الرحیم سے یہی مراد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظر کرم فرمائے گا، سلام کہے گا جنت والوں کو۔ اس وقت اہل جنت اس نور کو دیکھنے میں اس طرح محو ہو جائیں گے، یعنی مشغول، کہ وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے، یہاں تک کہ ایک پردہ حائل ہو جائے گا اور نور اور برکت ان اہل جنت کے پاس رہ جائے گی۔ سنن ابن ماجہ میں، دارقطنی میں اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ روایت آئی ہے۔ اللہ کی طرف سے سلام کہا جانا، اللہ کا دیدار عطا ہونا، اور اہل ایمان کو نور اور برکت کا میسر آنا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ آج دنیا میں مشقت ہے، محنت ہے، اسٹرگل ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، گناہوں سے بچنے کی، اللہ اس کے دین کے تقاضوں اور اس کے رسول علیہ السلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی، اور کل اللہ نے سب کو جنت میں ہمارے لیے تیار فرمایا ہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں تم آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب جنت والوں کے بعد مجرمین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قیامت کے دن مجرموں کی کیفیت، مجرموں کو مؤمنوں سے الگ کر دیا جائے گا، چنانچہ یہود و نصارہ، مجوسی اور مشرکین سب الگ ہو جائیں گے،
اور جو جس کی پرستش کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ان کے پیچھے ہی جائیں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ علمی بات، سورۃ الحدید آیات 12 اور 13 میں پل صراط کے سفر کا ذکر ہے۔ الصراط عربی کا لفظ ہے، پل صراط ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں پے نہیں ہے، اس لیے پاکستان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان، ٹھیک ہے؟ تو یہ اردو کا لفظ ہے پل۔ تو پل صراط کے سفر کا ذکر ہے سورہ حدید کی آیات 12 اور 13 میں، جس میں اہل ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اپنے ایمان اور نیک اعمال کی بدولت آگے بڑھ جائیں گے، اور منافقین ایمان اور نیک اعمال نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں پیچھے رہ جائیں گے، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر کی جانب اہل جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، اور اس دیوار کی باہر کی جانب منافقین جہنم واصل ہو جائیں گے، یعنی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ذہن میں رہے سورۃ الحدید میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی ہے، اور ایمان کے جھوٹے دعوے داروں منافقین کا بیان بھی۔ کلمہ پڑھتے تھے، دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، دنیا پرستی میں مبتلا تھے، ان منافقین کا ذکر سورۃ الحدید میں۔ ورنہ جہنم میں کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ بھی ڈالے جائیں گے، اور منافقین بھی ڈالے جائیں گے، اور وہ مسلمان جن کے جرائم ایسے ہوئے کہ جن کی معافی نہ ہو، ان کو بھی کچھ عرصے کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 60، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہوا، آئیے اس کی تشریح سمجھتے ہیں۔ مجرموں کو یاد دہانی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجرموں کو اپنا وعدہ یاد دلائے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے تمام انسانوں سے لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ سارے انسانوں سے اللہ نے اپنی عبادت کا وعدہ لیا، اور یہ کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان، آئیے تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیں۔ شیطان جن ہے جو شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت عبادت گزار تھا، لیکن پھر اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اسے ذلیل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجازت چاہی کہ قیامت کے دن تک اسے مہلت دی جائے، تاکہ وہ انسانوں کو سیدھی راہ سے بہکا کر یہ ثابت کر سکے کہ انسان اس عزت اور شرف کا حقدار نہیں تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اسے یہ مہلت دے دی گئی، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ دو تین باتیں اور بھی سمجھتے۔ شیطان کا نام عزازیل تھا۔ کیا؟ عزازیل۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو یہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا، شیطان بنا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو یہ مایوس ہو گیا، تو یہ ابلیس قرار پایا۔ تو شیطان کا نام عزازیل، نافرمانی کی تو شطن، نافرمانی کے استعمال ہوتا ہے عربی میں، شیطان بنا، اور جب اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تو مایوس ہو گیا، ابلیس قرار پایا۔ اس سے مہلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اللہ نے دے دی۔ ہم سب کا امتحان ہے، مگر جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے، سچے بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، ان پر شیطان کا وار نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو شیطان کے حملوں سے اور وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت سورہ یاسین آیت نمبر 61، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت کی تشریح، انسانوں سے عہد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد لیا تھا کہ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ سے کیا مراد۔ سیدھا راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنا ہی سیدھا راستہ ہے، جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، جس پر اس کے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین چلتے رہے۔ یہ نیک لوگوں کے گروہوں کا ذکر ہے۔ ہمیں بھی ان کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ انعام یافتہ ذکر یاد آ گیا، الفاظ یاد آئے، صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ سورہ فاتحہ میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ علمی بات،
بندے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور قرب حاصل کرنے کا آسان ترین اور مختصر ترین راستہ وہ صراط مستقیم ہے جو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 62۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ اس آیت کی تشریح، شیطان کی روش کا بیان۔ آیت میں بیان کیا کہ شیطان نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا اور ان لوگوں نے عقل سے کام نہیں لیا، تو عقل تعقلون کا لفظ آیا۔ عقل کس سے کہتے ہیں؟ آئیے اس کو جانیں۔ عقل کا معنی، عقل کا لغوی معنی ہے روکنا اور منع کرنا۔ عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بری باتوں سے روکتی ہے۔ رسی کو بھی عقل کہتے ہیں اور رسی سے باندھنے کو بھی عقل کہتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ رسی سے باندھا جاتا ہے نا اونٹ وغیرہ کو، تو وہ رسی روکتی ہے اس کو بھاگنے سے، عقل روکتی ہے بری باتوں سے۔ یہ سادہ سا مفہوم ہے عقل کا۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 63۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ قیامت کے دن مجرموں کو یاد دہانی، انہیں بتایا جائے گا کہ یہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی اس دن جب جہنم کی جلانے والی بھڑکتی ہوئی آگ مجرموں کی آنکھوں کے سامنے ہوگی تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجرموں کو مخاطب کیا جائے گا۔ یہ ہے جو ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا۔ یہ لو آگے جہنم جھٹلاتے تھے نا، اسی کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ایڈنگ ٹو دی انجری انگلش میں کہا جاتا ہے، ان کی ذلت میں اللہ کی طرف سے عذاب کا معاملہ بیان ہوگا اور ان کی ذلت میں اضافہ کیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 64۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس جہنم میں جھلس جاؤ اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجرموں کو ان کے کفر یعنی انکار حق کی وجہ سے جہنم میں جھونکنے کا حکم دے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ علمی بات، یہ مضمون قرآن حکیم میں دیگر کئی مقامات پر بھی آیا ہے۔ مثلا سورۃ الرحمن کی آیات 39 تا 41 میں ارشاد ہوا، پس اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، پس ان کی چوٹیوں اور ان کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا، کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ یہ بات سورہ طور آیات 13 تا 15 میں آئی، جا بجا ذکر آیا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر ہے اس کے بعد 65 سورہ یاسین کی، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 65 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جرائم کی گواہی، قیامت کے دن مجرموں کے جرائم کی گواہی مجرموں کے ہاتھ اور پاؤں دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بات اس آیت میں آ رہی ہے کہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے، ارے اس سے بچ گئے، کیمرے سے بچ گئے، اپنے آپ سے تو نہیں بچ سکتے اور اپنے رب سے تو نہیں بچ سکتے۔ یہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے۔ انسان کے اعمال کے گواہ درج ذیل ہیں، ہاتھ اور پیر کے علاوہ بھی گواہی دینے والے۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تمام انسانوں کے اعمال کو دیکھنے والا، اللہ ہمارے ظاہر باطن سب کچھ کو جانتا ہے۔ نمبر 2، کرامن کاتبین یعنی 2 فرشتے جو ایک ایک لفظ اور ایک ایک عمل لکھتے جا رہے ہیں، ہمارا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے۔ یہ بات سورہ انفطار میں آتی ہے آخری پارے میں۔ نمبر 3، ہمارے اپنے اعضاء، زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان اور کھال وغیرہ، یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اس آیت میں ہاتھ اور پیر کا ذکر آ گیا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں آنکھ، کان اور کھال کا ذکر آتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں زبان کا ذکر بھی آتا ہے۔ انسان کے اپنے 6 اعضاء، پارٹس آف باڈی، اس کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4،
نمبر 4 زمین، جہاں جہاں انسان زمین پر جو عمل کر رہا ہے زمین بھی اس پر گواہ ہے۔ سورہ زلزال ہم سب کو یاد ہوگی، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ اور نمبر 5 انسان خود بھی گواہ ہے کہ کیا کچھ اس نے زندگی میں کیا ہے۔ سورۃ القیامہ 29 پارے میں ہم پڑھ چکے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے۔ دیکھیں ایک آدمی چوری کرتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلا، بچے نے کی تو ماں باپ کو نہیں پتہ چلا، شاگرد نے کی استاد کو نہ پتہ چلا، محلے کے کسی شخص نے کی محلے والوں کو نہیں پتہ چلا، عدالت کو نہیں پتہ چلا۔ چور کو تو پتہ ہے کہ وہ چور ہے، انسان اپنے آپ کو تو خوب جانتا ہے نا، چیٹنگ کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ چیٹنگ کر رہا ہے، 2 نمبر کا بیچنے والا 1 نمبر کا بتا کر اس کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ 2 نمبر کا مال بیچ رہا ہے۔ انسان خود اپنے اعمال پر گواہ ہے۔ یہ ساری گواہیاں قیامت کے دن پیش ہونے والی۔ پھر دعا کر رہے ہیں اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ مجرموں کے اعداء سے ان کے خلاف گواہی طلب کرنے کے متعلق احادیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول علیہ السلام کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب سے اس بات پر ہنسی آئی ہے کہ بندہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا آج میں اپنے خلاف اپنے سوا کسی اور کو گواہی دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا آج تمہارے خلاف تمہاری اپنی گواہی کافی ہوگی یا کرامن کاتبین کی گواہی کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا تم بتاؤ، پھر اس کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے، پھر اس کے اور اس کے کلام کے درمیان تنہائی کی جائے گی، پھر وہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو، دفع ہو، میں تمہاری طرف سے ہی تو جھگڑ رہا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ارے تیرے اپنے اعضاء خود تیرے خلاف گواہی دیں گے، کہاں بچ سکتا ہے بندہ؟ پھر دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 66 وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے تو وہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ آیت نمبر 66 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مجرموں کو ڈراوا، وارننگ دی جا رہی، ڈرایا جا رہا ہے۔ مجرموں کو ڈرایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اس دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، ان کی بینائی سلب کر سکتا ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت چھین لے، اللہ واپس لے لے، ان کی بینائی سلب کر سکتا ہے کہ وہ چاہیں بھی تو گناہوں کے کاموں کی طرف آگے بڑھ ہی نہ سکیں اور انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دے، مگر مجرموں کو فوری طور پر پکڑنا اور سزا دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے، مگر یہ لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ علمی پہلو، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو ظاہری آنکھیں دی ہیں اسی طرح ہر ایک کو باطنی آنکھیں بھی عطا کی ہیں، لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر شیطان نے خواہشات نفس اور گمراہی کے پردے ڈال رکھے ہوں انہیں راہ ہدایت نظر نہیں آتی۔ جیسے ہماری آنکھ ہے، اگر ہم کوئی شے دیکھنا چاہیں ٹیبل کرسی وغیرہ تو باہر بھی روشنی ضروری ہے اور اس آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو حقائق ہیں زندگی کے ان کو دیکھنے کے لیے باطن کی روشنی ضروری ہے، لیکن جب خواہشات نفسانی کے پیچھے انسان پڑ جائے، مال دولت کے پیچھے لگ جائے، شہرت کا دیوانہ ہو جائے، شیطان کے حملوں کا شکار ہو جائے تو پھر وہ باطن کی روشنی بچتی نہیں ہے اور بندہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ اس برے انجام سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی کلاس کی اگلی اور آخری آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 67 وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً ان کی جگہوں پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے، پھر نہ یہ آگے چل سکتے اور نہ ہی پیچھے جا سکتے۔ یہ آیت نمبر 67 کا ترجمہ، اس کی تشریح کا ایک ہی نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مجرمین کو مزید تنبیہ، مجرموں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صورتیں بگاڑ دے یا مسخ کر دے، ان کا حلیہ ہی بگاڑ کر انہیں بندر، خنزیر یا پتھر وغیرہ بنا دے اور وہ پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہیں۔ پچھلی قوموں کو اللہ نے عذاب دیا تو ان کو بندر اور خنزیر بھی بنایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے۔
ساتھ ہی اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو ان پر فالج گرا کر ان کو اپاہج بنا سکتا ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر ہی نہ سکیں، نہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے جا سکیں، بس اپنی جگہ پر ایڑیاں رگڑتے مر جائیں، پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ اس بات پر قادر ہے، دنیا میں عذاب دے، مٹا دے، خنزیر بنا دے، بندر بنا دے، اپاہج کر دے، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ ڈراوا اللہ مجرمین کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی خشیت و خوف مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔